الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج بات ہوگی تدوین حدیث۔ تدوین یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور تدوین الحدیث جس کو ہم عربی تعبیر میں کہیں گے دون الحدیث، کتبہ ورتبہ، اس نے وہ بات ترتیب سے لکھی۔ تو ترتیب وار کسی چیز کے لکھنے کو تدوین کہا جاتا ہے۔ تو تدوین سے مراد یہ ہے کہ احادیث کو کسی خاص ترتیب سے لکھنا، اور اس کی ترتیب بہت ہے، جیسا کہ انشاءاللہ العزیز اپنے موقع پر یہ بات بھی بیان کی جائے گی۔ آج ہم تدوین حدیث کی تاریخ بیان کرتے ہیں، اور اس کی ابتدا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ترغیب دی۔ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی وأوعاها وأداها كما سمع او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اور میری بات سن کر اس نے اس کو محفوظ رکھا، اور پھر اس نے وہ دوسرے کو پہنچا دیا اسی طرح جس طرح اس نے سنا تھا۔ ادّاہا کما سمع۔ یہ تو اسی طرح کی بہت سے حدیث ہیں، انشاءاللہ العزیز اپنے موقع پر اس کا بھی بیان آئے گا۔ یہ تو میں نے ضمناً اس لیے بیان کی ہے صرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کو یاد رکھنے اور محفوظ رکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بڑی دلچسپی سے، بڑے شوق سے آپ کی باتیں سنا بھی کرتے تھے، اور ان کو یاد بھی رکھا کرتے تھے۔ اب اس یاد رکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو عرب کا عام طریقہ، اور وہ عام طریقہ ہے اپنے سینوں میں محفوظ رکھنا، اپنے حافظے میں محفوظ رکھنا۔ اور یہ بات جانی پہچانی ہے کہ عرب لکھے پڑھے نہیں تھے، وہ اپنے معاہدات تک کو جو دوسرے قبائل کے ساتھ ہوا کرتے تھے حفظ ہی یاد رکھتے تھے، اور بڑے بڑے قصیدے وہ حفظ یاد رکھتے تھے۔ اسی کے مطابق انہوں نے قرآن پاک بھی اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، اور احادیث پاک بھی انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ رکھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کتابت حدیث بھی ملتی ہے۔ اس کا آغاز ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کریں۔ اس کا ایک بات وہ ہے جو کتاب الصدقات میں آپ پڑھیں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے زکوٰۃ کی مقادیر متعین فرمائی، یعنی کتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور کس میں کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں خاص طور سے اونٹوں کی زکوٰۃ میں ایک کافی تفصیل ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی مقادیر اور اس میں جو واجب ہوتا تھا وہ لکھوائی اور کچھ عاملین کو اس پر مقرر فرمایا، تو یہ نوشتہ ان کو دیا۔ تو کتابت حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے سال ایک خزاعی شخص نے ایک لیسی شخص کو حرم کے اندر قتل کر دیا۔ اب حرم کے اندر کسی کو قتل کرنا یہ حرم محترم کے احترام کے خلاف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی، آپ کی حیات میں ایسا کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت ایک بلیغ خطبہ دیا۔ اس خطبے کے بعد ایک یمنی شخص جس کا نام ابو شاہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور عرض کیا، اکتبہ لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اس کو میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکتبوا لی ابی شاہ۔ چنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق ان ابو شاہ کو یہ خطبہ لکھ کر دیا گیا۔ تو یہ کتابت حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے۔ اس کے بعد اگرچہ عام طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے حافظے سے ہی لکھتے تھے، اپنے حافظے ہی سے اس کی حفاظت کرتے تھے، لیکن لکھتے بھی تھے۔ جیسا کہ ایک مشہور قصہ ہے، اور وہ اس طرح پر ہے کہ روافض اور شیعہ فرقے کا وجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ہی میں ہو گیا تھا، اور وہ امت کو گمراہ کرتے تھے آل رسول کی محبت کا دعویٰ کر کے اور آل رسول کے بیجا فضائل بیان کر کے۔ تو وہ اس بات کو بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے علوم عطا فرمائے ہیں جو اور کسی کو نہیں دیے گئے۔ یہ بات جب مشہور ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد کہہ لیجیے گا اب، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہوں گے، مجھے تحقیق نہیں، بہرحال ان کے شاگرد، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کے پاس کچھ مخصوص علوم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ، بس یہی کتاب اللہ اور وہ فہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن انسان کو عطا فرما دے، بس یہی ہے میرے پاس، اور یا وہ ہے جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کے نیام سے ایک مکتوب نکالا۔ دیکھو مکتوب کا ترجمہ تو اگرچہ آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن میں اس کو آسان اردو میں کہوں گا، عام فہم، ایک رسالہ نکالا اور اس میں کچھ لکھا ہوا تھا، وہ ابو جحیفہ کو دکھایا۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو پڑھا دیکھا تو اس میں قتل، قصاص اور دیت سے متعلق کچھ احکام لکھے ہوئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی حدیث پاک لکھی ہوئی موجود تھی۔ اچھا ایک واقعہ اور رہے گا، میں وہ یاد آیا تو مجھے بتاتا ہوں میں آپ کو، اگرچہ وہ اسی میں آ گیا جو عرض کیا کہ عاملین جو مقرر کیے تھے ان کو لکھ کر عطا فرمایا تھا، ہاں، لیکن ایک خاص نام کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے
ایک ہے حضرت عمرو بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا عامل مقرر فرمایا تھا، تو ان کو بھی کچھ چیزیں لکھ کر عطا فرمائی تھی، یہ اسی میں جوڑ لیجئے گا آپ۔ اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث اس طرح پر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت سے احادیث بیان کیا کرتے تھے، تو ان کے کسی شاگرد نے ان سے پوچھا کہ آپ سے زیادہ حدیث یاد رکھنے والا کوئی اور صحابی ہے؟ ان سے پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر منی حدیثا الا ما کان من حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص فإنہ کان یکتب ولا اکتب۔ فرمایا کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد رکھنے والا اور حدیثیں بیان کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، مگر وہ جو عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس حدیثیں ہیں کہ وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ دیکھو، میں نے اس کا آپ کا ترجمہ آپ کے سامنے جان بوجھ کر کیا، اگرچہ آپ ماشاءاللہ سب عالم فاضل ہیں، آپ کے سامنے اس قسم کی عبارتوں کے ترجمے کی ضرورت نہیں کہ میں نے ترجمہ کسی وجہ سے کیا ہے۔ تو الا ما کان من حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص، تو بعض حضرات نے اس کا مطلب بیان کر دیا کہ ابو ہریرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے زیادہ اور کوئی نہیں سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے، کہ وہ حدیث لکھا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ یہ دیکھو بھائی، نہ تو میں اتنا بڑا عربی داں اور نہ میں اتنا بڑا محدث، لیکن مجھے اس حدیث کا یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے مگر وہ جو حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص، اس کا مطلب میں سمجھا ہوں کہ میری حدیث سب سے زیادہ ہیں، البتہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس مجھ سے زیادہ ہیں یا مجھ سے کم ہیں، یہ مجھے معلوم نہیں، چونکہ وہ تو لکھا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا، ہو سکتا ہے لکھنے کی وجہ سے ان کو زیادہ یاد ہو۔ تو ابو ہریرہ عمرو بن عاص کی حدیثوں کو زیادہ نہیں بتا رہے ہیں یہاں پر، بلکہ گویا کہ وہ اپنی لا علمی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں ہیں یا مجھ سے کم ہیں، مجھے پتہ نہیں، ہاں میں اس کے علاوہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تب اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جب اس کا وہ پہلا ترجمہ کر دیا جاوے کہ ابو ہریرہ خود یوں کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس میرے سے زیادہ حدیثیں ہیں، تو پھر ایک اشکال شروع ہو جائے گا۔ چلو اس کو ہم نہیں چھیڑتے، چونکہ وہ دوسری بات ہے اور اس سے ہماری بات کی ترتیب بھی بگڑ جائے گی، اور جس ترتیب سے ہم بتا کر حافظوں میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی خلل ہوگا۔ بہرحال اس سے اتنا معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ تو نہیں لکھا کرتے تھے، لیکن عبداللہ بن عمرو بن عاص لکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک ضروری بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یہاں اس کا سمجھنا آسان ہوگا، کم الفاظ میں کم وقت میں، اور دوسرے وقت میں اس کو سمجھانا دشوار ہوگا۔ یہ جو عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، ان کے ایک بیٹے ہیں محمد اور ان کے بیٹے ہیں شعیب، تو شعیب عبداللہ کے پوتے ہوئے۔ تو اب سمجھئے گا کہ عبداللہ کے پاس جو صحیفہ تھا، جس کو وہ صحیفہ صادقہ کہا کرتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے ما یرغبنی فی الحیات الا الصحیفۃ الا الصادقہ والوحط، کہ مجھے
زندگی کی اور جینے کی اگر خواہش ہے تو صادقہ کی وجہ سے، یعنی صحیفہ صادقہ کی وجہ سے اور وحط کی وجہ سے۔ یہ وحط کیا ہے؟ وحط ان کی ایک زمین تھی۔ مجھے تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا ہے کہ مجھے جینے کی جو خواہش ہے، وہ سنیے آپ، جینے کی جو خواہش ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس ایک قطع زمین ہے، کھیتی ہے، جس سے میرا گزر اوقات فارغ البال کے ساتھ چل رہا ہے، اور میرا مشغلہ جو ہے وہ صحیفہ صادقہ ہے، اور بہت بہترین مشغلہ ہے۔ اس لیے مجھے اس کی خواہش ہے کہ مجھے عمر طویل ملے۔ خیر چلو، تو بہرحال یہ صحیفہ جو ان کو بہت عزیز تھا، ان کے بعد ان کے پوتے شعیب کو ملا۔ شعیب اس سے حدیث روایت کرتے تھے۔ پھر یہ صحیفہ شعیب کے بیٹے عمر کو ملا، عمر کو ملا، اور عمر نے بھی اپنے باپ شعیب سے حدیث سنی اس صحیفے کی۔ تو اس میں جو حدیث ہے وہ ایک سند سنتے ہیں آپ، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، وہ یہی ہے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، وہ یہی ہے۔ اور یہاں بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گئی، اور یہ بات آپ کے حافظے میں محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ تو جس وقت میں اس حدیث سند کے بارے میں بتاؤں گا تو اس وقت انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ بات سمجھ جاؤ گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک مکتوب اور ایک صحیفہ یعنی لکھی ہوئی حدیث تھی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اور بھی صحیفے ملتے ہیں۔ ہاں، ایک ہے مکتوب سمورہ، جس میں سے مسند بزاز میں 100 حدیث نقل کی ہے، اور اسی صحیفہ مکتوب سمورہ میں سے خود ابو داود نے 6 حدیثیں نقل کی ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کی موجودگی میں اور آپ کے صحابہ کے دور میں، صحابہ کے درمیان میں کتابت حدیث تھی، وہ جس درجے میں بھی تھی، جتنی بھی تھی، تو حفظ کے ساتھ ساتھ وہ لکھ کر بھی احادیث یاد کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب جو حجت حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، آپ اس کا جواب خود دے دیں گے، میں اس کا یہاں ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگر موقع رہا اور طبیعت میں اس کا تقاضا پیدا ہوا تو حجت حدیث ایک دن خود ایک سبق ہوگا، حدیث کی حجیت خود ایک دن ایک سبق ہوگا، اور منکرین حدیث کا رد انشاءاللہ العزیز مستقل طور پر ایک دن خود ایک سبق ہوگا۔ یہ اس کے بعد جو میں نے عرض کیا ہے اس پر ایک اشکال ہوتا ہے۔ جی ہاں، اشکال ایک تو یہ ہے، اگر آپ کے سامنے آئے گا تو آپ انشاءاللہ العزیز الجھیں گے نہیں کہ مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے، حسن ابن عمرو کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، اور پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، اور انہوں نے مجھے بہت سے صحیفے دکھائے، بہت سی لکھی ہوئی حدیثیں دکھائی، اور یہ دکھا کہ دیکھو میرے پاس یہ حدیث لکھی ہوئی موجود ہے۔ ہوگا کوئی سبب اس کا، ابو ہریرہ پر کوئی اعتراض وغیرہ کیا گیا ہوگا، یہ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ بھی لکھتے تھے
اور ابو ہریرہ کے پاس بھی لکھا ہوا حدیث کا ذخیرہ موجود تھا؟ تو دیکھو اس کا جواب بالکل صاف ہے، اور منطق پڑھنے والے طالب علم تو فوراً اس کا جواب سمجھ جائیں گے بغیر سمجھائے ہوئے، اور جو منطق نہ پڑھے ان کو سمجھانے سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جی ہاں، اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ لکھی ہوئی حدیث ابو ہریرہ کے پاس تھی، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ابو ہریرہ لکھتے تھے۔ الحمدللہ بڑے صاف الفاظ میں اور کم الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی بات۔ اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ کے پاس لکھی ہوئی حدیثیں تھی، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ابو ہریرہ لکھتے بھی تھے۔ یہ ہے بات، بالکل صاف ہے۔ اب اگر آپ یوں کہیں کہ پھر ان کے پاس لکھی ہوئی حدیثیں کہاں سے آئی، تو اس کے تو 100 جواب ہیں، 100 طریقے ہیں۔ ہاں یہ ہے، ایک تو بات یہ صاف ہو گئی۔ اور اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ لکھی ہوئی حدیثیں خود ابو ہریرہ کی لکھی ہوئی تھی، یہ ہے، تو یہ ممکن ہے کہ ابو ہریرہ نے یہ حدیثیں پھر بعد میں لکھی ہوں۔ وہ جو کہتے تھے میں نہیں لکھا کرتا تھا اور عبداللہ لکھا کرتے تھے، تو اس کے بعد لکھی ہوں، کوئی ضرورت محسوس ہوئی ہو ان کی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور کا لکھا ہوا ذخیرہ ان کے پاس آ گیا ہو، لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ابو ہریرہ لکھا کرتے تھے۔ اس میں دوسرے بہت سا احتمال ہیں۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا اشکال ہے، اور وہ بہت مضبوط اشکال ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تکتبوا عنی غیر القرآن فمن کتب فلیمحو۔ قرآن پاک کے سوا میری طرف سے اور کچھ مت لکھا کرو، اور اگر کسی نے کچھ لکھ دیا ہو تو اس کو مٹا دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ حدیث لکھنے کی ممانعت ہے، اور اگر یہ ممانعت ہے تو پھر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ حدیثیں کیوں لکھی؟ یہ حدیثیں کیوں لکھی؟ تو دیکھو دوستو، انشاءاللہ العزیز ایک بات کا صرف میں اضافہ کروں گا، اور پھر آپ کا ذہن اس کا مطلب خود سوچ لے گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی شان اور ان کا بہترین فہم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشر مزاج کو سمجھتے تھے، صرف الفاظ ہی کو نہیں بلکہ آپ کے منشر مزاج کو بھی سمجھتے تھے۔ لہذا جب اس حدیث کے باوجود، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانعت کے باوجود ان کے پاس لکھی ہوئی حدیثیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا کچھ اور ہی مطلب ہے، اس حدیث کا کچھ اور ہی مطلب ہے۔ یا تو یہ کہ صحابہ جانتے تھے کہ ایک وقتی حکم ہے، یہ کسی مصلحت سے یہ ایک وقتی حکم ہے اور دائمی حکم نہیں ہے یہ۔ تو جس وقت ممانعت تھی، اور گویا کہ جس وقت تک کے لیے تھی اور انہوں نے سمجھی تھی، اس وقت تک انہوں نے حدیث نہیں لکھی، اور پھر جب ان کے علم و فہم کے اعتبار سے وہ وقت گزر گیا تو انہوں نے حدیثیں لکھ لی۔ اور ایک یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو، جو حاضرین نے سیاق و سباق سے سمجھا ہو کہ قرآن اور میری بات کو دونوں کو ایک ساتھ مت لکھا کرو، ایک ساتھ مت لکھا کرو۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت شریفہ پڑھی اور پھر اس کی تفسیر فرمائی، تو ان دونوں کو ساتھ مت لکھ لو۔ اس میں یہ خرابی ہے کہ یہ نہیں پتہ چل سکے گا کہ اس میں کتنا حصہ قرآن پاک ہے اور کتنا غیر قرآن ہے، تو دونوں کو ایک ساتھ مت لکھو، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے۔
دیکھو اور بھی اس کے کوئی مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا ان کے یہ دو مطلب بالکل واضح اور صاف ہیں۔ اور جو پہلی بات بتائی گئی ہے کہ یہ نہیں اور ممانعت دائمی نہیں تھی، اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر قرآن پاک لکھا گیا تھا اس کی حفاظت کی غرض سے، ایسے ہی ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ احادیث کو بھی لکھوا کر محفوظ کر دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ افقہ الصحابہ ہیں لیکن وہ عام طور سے تنہا کوئی فیصلہ نہیں لیتے تھے، اس لیے انہوں نے اس خیال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع فرمایا اور اپنی یہ رائے ان کے سامنے رکھی، تو تمام صحابہ نے اتفاق کیا کہ ہاں احادیث لکھ لی جاوے، جیسے قرآن پاک لکھ لیا گیا ہے ایسے احادیث بھی لکھ لی جاوے، تمام صحابہ نے اتفاق کیا۔ اب میں یہی اس بات کو چھوڑتا ہوں اور عرض یہ کرتا ہوں کہ دیکھو اگر کتابت حدیث ناجائز ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت کی ہوئی ہوتی تو صحابہ کرام اول تو عمر ہی یہ کام نہ کرتے، اور اگر کرتے تو صحابہ کرام ہرگز ان سے متفق نہ ہوتے، ہرگز ان سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن عمر نے اقدام کیا، صحابہ نے اتفاق کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ حدیث وہ ممانعت وقتی اور عارضی تھی، وہ دائمی نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شرع صدر نہیں ہوا، ان کی طبیعت میں کچھ اشکالات رہے، چنانچہ آتا ہے کہ ایک مہینے تک وہ اس میں غور خور فرماتے رہے، بلکہ استخارہ کرتے رہے، اور ایک مہینے کے بعد ان کو شرع صدر یہ ہوا کہ احادیث کا نہ لکھوانا بہتر ہے، چنانچہ انہوں نے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جمع کیا اور پھر فرمایا کہ مجھ پر یہ بات واضح ہوئی ہے کہ احادیث نہ لکھوائی جائے، اس لیے کہ پہلی امتوں میں جو اللہ کی کتاب ضائع ہوئی وہ اس طرح پر ہوئی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی باتوں کو لکھ لیا، اور پھر وہ اپنے انبیاء کی باتوں میں اتنے مشغول ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی طرف توجہ چھوڑ دی۔ تو میں ایسا نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول کی کتاب کی حدیثوں کو لکھا جاوے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہو اور قرآن کی طرف توجہ ان کی کم ہو جاوے یا ختم ہو جاوے، ارادہ ترک فرما دیا۔ تو دیکھو اس واقعے سے ایک بات تو وہ معلوم ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ کتابت حدیث ہمیشہ کے لیے ممنوع نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو حضرت عمر اس کا بالکل ارادہ نہ فرماتے اور صحابہ اس سے بالکل اتفاق نہ کرتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آخری فیصلے سے بھی، نہ لکھنے کے فیصلے سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لکھنا جو آپ نے ترک فرمایا تو کسی مصلحت کی وجہ سے ترک فرمایا، اور کتابت حدیث کے ممنوع ہونے کی وجہ سے نہیں۔ چنانچہ حدیث لکھنے کا ارادہ ملتوی ہو گیا۔ اس کے بعد دور آتا ہے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ، یہ رضی اللہ عنہ، وہ 99 ہجری میں خلیفہ بنائے گئے، امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین بنے۔ تو ان کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو اس دنیا سے چلے گئے، اب تو کوئی گنے چنے رہ گئے، تو احادیث کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے یہ، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تابعین میں اور جو تبع تابعین میں بڑا اختلاف ہو رہا ہے اس سلسلے میں، تو انہوں نے احادیث کو لکھوانے کا حتمی فیصلہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ماتحت گورنروں کو یا سپہ سالاروں کو، وہی گورنر بھی ہوتے ہوں گے کہ جو شکل بھی ہوتی ہوگی، تو گورنروں کو
فرمان بھیجے اور یہ کہا کہ آپ کے علاقے میں علماء جو احادیث بیان کرتے ہیں وہ سب احادیث لکھ کر میرے پاس بھیجو. یہ چنانچہ اسی طرح کا ایک فرمان قاضی ابو بکر ابن حزم جو مدینے کے گورنر تھے کے پاس بھی پہنچا. اور اسی طریقے کا ایک فرمان ابن شہاب زہری کے پاس بھی پہنچا. تو ابن شہاب زہری اور ابو بکر ابن حزم کے بارے میں تو ملتا ہے، باقی کے بارے میں نہیں ملتا کہ کیا معاملہ ہوا. ابن شہاب زہری نے حدیثیں لکھی اور یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ احادیث لکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیج دی اور انہوں نے یہ حدیثیں ممالک عربیہ میں فرمایا کہ اس کو دیکھ کر بیان کیا جائے گا، ان کو دیکھ کر یاد کیا جائے گا. یہ بات لکھی ہے مولانا عاقل صاحب نے، لیکن اس کی نفی کی ہے مفتی سعید صاحب نے. بہرحال چلیے جو بھی کچھ ہے، حضرت عمر تک پہنچی اور انہوں نے ممالک میں بھیجی یا نہیں بھیجی، دونوں احتمال ہے. روایت سے دونوں باتیں معلوم ہو رہی ہیں. ان میں سے کون زیادہ قوی ہے یہ دوسری بات ہے. اور قاضی ابو بکر ابن حزم کے بارے میں معلوم ہوتا کہ انہوں نے بھی لکھی، لیکن ان کی لکھی ہوئی حدیثیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچی، چونکہ خلیفہ بننے کے بعد بہت مختصر مدت میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد ولید آیا تو ولید نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے سے علماء کو اس کی ضرورت کا احساس ہوا تھا اور علماء نے اپنے اپنے طور پر صحیفے لکھے اور حدیثیں لکھی. یہ اور یوں کہتے ہیں یہ حدیثیں علاقہ وار لکھی گئی. مثلا یمن کی حدیثیں یمن میں لکھی گئی، مدینے کی حدیثیں مدینے میں لکھی گئی اور عراق کی حدیثیں عراق میں لکھی گئی وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے. تو تدوین کی تعریف اس پر صادق آتی ہے کہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ کتابوں میں حدیثیں لکھی گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تدوین حدیث کا دور اول ہے، اور یہ دور اول پہلی صدی کے اختتام پر ہی شروع ہوا اور پہلی صدی کے اختتام پر ہی ختم ہو گیا. بس سمجھو یا دوسری صدی کے بالکل آغاز پر ختم ہو گیا. یہ ہوا. اس سلسلے میں ابن شہاب زہری اور قاضی ابو بکر ابن حزم کا ذکر ملتا ہے. اب یہاں تین نام سامنے آئے. مدون اول حضرت عمر بن عبدالعزیز یا ابن شہاب زہری یا قاضی ابو بکر ابن حزم. یہ تو دیکھو عامر ہونے کی حیثیت سے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مدون اول ہیں اور انہی کو مدون اول کہا جاتا ہے. اور بالفعل جنہوں نے یہ کام کیا وہ دو کا نام آتا ہے، ابن شہاب زہری کا اور قاضی ابو بکر ابن حزم کا. اب دونوں ہی قول ملتے ہیں. بعد ابن شہاب زہری کو مدون اول مانتے ہیں اور امام بخاری علیہ الرحمہ یہ قاضی ابو بکر ابن حزم کو مدون اول مانتے ہیں. یہ بات. اس کے بعد ان احادیث سے استفادہ، یوں کہو کہ ان صحیفوں سے اور ان کتابوں سے استفادہ آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا. چونکہ جس موضوع سے متعلق حدیث کی ضرورت پیش آئے گی تو پورا صحیفہ دیکھنا پڑے گا، آسان نہیں ہے اس کا تلاش کرنا. تو اس کے بعد علماء کرام نے ان کو کتاب در کتاب اور باب در باب جمع کرنا شروع فرمایا، اور یہ
تدوین حدیث کا دوسرا دور کہلاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی صدی کے شروع سے اس کا آغاز ہوا، دوسری صدی کے شروع سے اس کا آغاز ہوا، اور دوسری صدی کے نصف پر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں جو کچھ ہوا، جو لکھا گیا، وہ محفوظ نہیں، وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ بس اس کی دو کتابیں محفوظ ہیں، ایک موطا امام مالک رحمہ اللہ کی، اور ایک مسند امام اعظم، کہ دونوں دوسرے دور کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور یوں کہتے ہیں کہ یہ تدوین حدیث کا دوسرا دور ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا دور شروع ہوتا ہے، اور اس میں جوامع لکھی گئی، جوامع، جس میں مشہور ہے جامع سفیان ثوری اور مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، اور چوتھے مسند امام احمد۔ اب دیکھو، امام احمد رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے 241 میں۔ اب یہ بھی احتمال ہے کہ یہ موطا انہوں نے، امام احمد نے 200 سے پہلے لکھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 200 کے بعد لکھی ہو۔ تو اگر 200 سے پہلے لکھی ہے تو یہ تیسرے دور کی ہے، تیسرے دور کی ہے، اور تیسرا دور دوسری صدی کے ختم پر ختم ہو گیا۔ اور اگر یہ 200 کے بعد لکھی گئی تو یہ چوتھے دور کی ہے۔ بہرحال اس طرح سے یہ تین دور آپ کے سامنے آئے۔ پھر تیسری صدی کے آغاز سے ہی اور تیسری صدی کے ختم تک یہ صحائح ستہ وجود میں آئی، یہ لکھی گئی۔ اور اس سے پہلے کی جو لکھا گیا، یعنی صحائح ستہ سے پہلے دوسرے دور میں اور تیسرے دور میں جو لکھا گیا، تو اس میں حدیث صحیح اور غیر صحیح، مسند یعنی کہو کہ حدیث مرفوع اور حدیث موقوف اور حدیث مقطوع کا کوئی امتیاز نہیں کیا گیا۔ مرفوع احادیث کے ساتھ موقوف حدیث، یعنی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال اور فتاوی بھی انہی کتابوں میں درج تھے، اور اسی طریقے سے کبار تابعین کے اقوال اور فتاوی بھی انہی میں درج تھے۔ اور اس کے درج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک قول صحابی اور قول تابعین کو بھی حدیثی مانا جاتا تھا، اور اسی لیے میں نے کہا تھا آپ کو کہ دور اول میں حدیث کا اطلاق یا اثر کا اطلاق قول صحابی اور قول تابعی پر بھی ہوتا تھا جیسا کہ حدیث پر ہوتا تھا۔ لیکن اس دور میں صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال بڑی کثرت سے ہو گئے، اور خاص سبب یہ ہوا کہ ان میں باہم تضاد اتنا تھا کہ کوئی فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا۔ اس واسطے امام شافعی علیہ الرحمہ نے قول صحابی کو اور قول تابعین کو چھوڑ دیا، اور یہ کہا کہ ہم صرف صحیح اور مسند حدیث لیں گے، مسند حدیث لیں گے۔ یہیں پر میں آپ کو ایک دوسری بات بتا دوں، جی ہاں، کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ قول صحابی سے بھی استنباط کرتے ہیں، جیسے حدیث سے استنباط کرتے ہیں، یا یوں کہو دوسرے الفاظ میں، جس طرح حدیث کی موجودگی میں قیاس نہیں کرتے، ایسے ہی قول صحابی کی موجودگی میں بھی وہ قیاس نہیں کرتے، اسی پر عمل کرتے ہیں۔
ہاں اگر صحابہ کے درمیان اختلاف ہو جاوے تو پھر وہ اس میں سے کسی کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ہے۔ اور اس کے بعد کے جو ہیں حضرات تو وہ قول صحابی کو نہیں لیتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کی موجودگی میں بھی قیاس کرتے ہیں، جیسے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ۔ بہرحال اب چوتھا دور شروع ہوتا ہے تیسری صدی کے آغاز سے، اور یہ چلتا ہے تیسری صدی کے ختم تک، یہ چوتھی صدی کے آغاز تک، اور اس میں یہ سیاہ ستہ وجود میں آتی ہیں۔ چنانچہ آپ توجہ فرمائیں، امام بخاری علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا 256 میں، اور امام مسلم کا انتقال ہوا 261 میں، اور ابن ماجہ کا انتقال ہوا 273 میں، ابو داود کا انتقال ہوا 275 میں، اور ترمذی کا انتقال ہوا 279 میں، اور امام نسائی رحمہم اللہ کا انتقال ہوا 303 میں۔ تو یہ سیاہ ستہ ہیں، اور یہ تیسری صدی میں وجود میں آئی ہے، اور یہ تدوین کا چوتھا دور ہے۔ اور اس کے بعد بھی پھر باقی حدیثیں لکھی گئی، جیسا کہ طبرانی کی جوامع ثلاثہ، اوسط کی کبریٰ کس طریقے سے ہے وہ یہ۔ اسی طریقے سے سنن بیہقی یہ بھی بعد کی لکھی ہوئی ہے، یعنی سیاہ ستہ کے بعد کی اور تیسری صدی کے بعد کی لکھی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر آ کر تدوین حدیث کا دور ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد عموماً انہی کتابوں سے لیا جاتا ہے، بلکہ سیاہ ستہ سے لیا جاتا ہے، اور جو دوسری کتابیں ہیں ان سے لیا جاتا ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی اور مضمون بھی پورا ہو گیا۔ کیا وقت ہوا جی؟ 3 منٹ باقی ہیں؟ اچھا، تو چلو بس پھر یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے آپ کو حدیث کی حجیت کا خود پتہ چل گیا۔ جی ہاں، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی احتیاط بیان کرنے میں اور بعد کے لوگوں کی بیان کرنے میں جب آپ سنیں گے دیکھیں گے تو پھر بات ثابت ہو جاوے گی کہ احادیث بھی اسی طرح محفوظ کر دی گئی ہیں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کو محفوظ کیا۔ اور احادیث محفوظ کیوں نہ ہوں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ احادیث بھی وحی غیر مطلوع ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی مطلوع یعنی قرآن پاک کی حفاظت فرمائی اور اس امت نے اس کو محفوظ رکھا، اسی طریقے سے وحی غیر مطلوع کی بھی حفاظت فرمائی اور امت نے اس کی بھی حفاظت فرمائی۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔